والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم صدر جلسہ حضرات علماء کرام ائمہ مساجد ذمہ داران مساجد میرے دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے آج کا جو یہ اجلاس ہے نہایت ہی ذمہ داری والا اجلاس ہے کہ مجلس نے اپنی طرف سے مساجد کے ذمہ داروں کو مساجد کے ائمہ اور اس کے صدور اور سیکرٹریان کو یہاں پر بلایا ہے۔ عنوان تو انہوں نے رکھا ہے تربیت کا، اس کے ذیل میں ان کو جو بہت سی اہم باتیں بتانی ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی۔ میں اس پر سب سے پہلے مجلس اصلاح و تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ترین ضرورت پر یہ اجلاس بلایا ہے۔ موجودہ حالات کے تحت ہر علاقے کے اندر اپنی اپنی مساجد کے تعلق سے لوگوں کی کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے ان کو مساجد کے انتظام میں کے سلسلے میں آگے بڑھنا ہے، اس کی طرف توجہ دلانا ہر علاقے کی مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ جلسہ بلایا گیا تھا ٹھیک 10 بجے، 9:55 نہیں ہوئے تھے میں یہاں پر پہنچا تھا۔ بڑا افسوس سے میں نے دیکھا 2 یا 3 آدمی یہاں پر تھے جو مجلس کے ذمہ داران میں سے تھے، مجلس اصلاح و تنظیم کے۔ صرف ایک صاحب دوسری مسجد کے ذمہ داروں میں صرف ایک صاحب یہاں پر آئے میرے آنے کے بعد، اور جیسے کہ جنرل سیکرٹری صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے اپنے اور ایک ڈیوٹی کے لیے جانا تھا، اس ڈیوٹی پہ گیا۔ ائمہ مساجد کو یہاں پر ہم لوگ کم دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ وقت ہمارے تمام ائمہ مساجد کا اپنی جو ہے مدرسے کے ڈیوٹی کا وقت ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے مدرسے میں ان کے یہاں امتحانات ہو رہے ہیں، امتحانات کے لیے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اس لیے کافی ائمہ مساجد یہاں پر ان کی کمی نظر آ رہی ہے۔ میں جب یہاں پہنچا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آج یا کل ایک خبر آئی ہے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک درگاہ توڑ کر کے مندر بنا دیا گیا۔ ابھی مولانا عبدالرف صاحب نے آپ کے سامنے مسجد توڑنے کی جو ہے یہ مسجد کو شہید کرنے کی بات، آئے دن یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، اس طرح کی باتیں، اور یہ سلسلہ خدا کرے رک جائے، لیکن ان لوگوں کی جو نیتیں ہیں بظاہر ان کی نیتوں سے تو ایسا پتہ نہیں چلتا کہ یہ سلسلہ بہت جلد رک جائے گا، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سلسلے میں پورے ہندوستان کے طور پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کچھ حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اس کے تعلق سے ہر علاقے کے لوگوں کو سوچنا ہے۔ آپ کے ذمے مساجد کی ذمہ داری ہے، کوئی یہاں پر صدر کی حیثیت سے آیا ہے، کوئی سیکریٹری کی حیثیت سے آیا ہے، کوئی کسی اور حیثیت سے یہاں پر حاضر ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ امام صاحب کو تنخواہ دینا، مسجد کی صفائی اور جو ہے اس مسجد کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرنا اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا۔ تنخواہ کے تعلق سے برا نہ مانے آپ، میں اپنے کو مستثنیٰ کر کے کہتا ہوں کہ ایک واقعہ ابھی مولانا سجاد صاحب نے حیدرآباد کا سنایا تھا، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کے نکاح میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے، 16 کروڑ روپے۔ اتفاق سے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں انہوں نے امام صاحب کو جو ہے رکھا تھا۔ امام صاحب کی اہلیہ بیمار ہوئی، وہ چھٹی لے کے گھر چلے گئے، ہفتے کی چھٹی لی تھی لیکن بیماری کچھ بڑھ گئی، ان کو 4-5 دن اور چھٹی کرنا پڑا۔ جب وہ چھٹی کر کے واپس آئے امام صاحب تو انہی صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی تنخواہ میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، امام صاحب کی تاخیر سے آنے پر 4,000 روپے ان کی تنخواہ کاٹ دی۔ یہ ہے ذمہ داروں کا حال مسجد کے۔ تنخواہ کے سلسلے میں بہت سوچتے رہتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہماری بھٹکل کی مساجد کے حد تک شاید محفوظ ہوں، ورنہ بہت سی جگہوں میں اطراف کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ ائمہ مساجد کو تنخواہ دینے کے سلسلے میں بہت سوچتے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی زندگی گزاریں، لیکن امام صاحب فقیر بن کر رہے آپ کے پاس، یہ اس ذہن کو صاف ہونا ہے۔ جیسے آپ کی ضروریات ہے ویسے امام صاحب کے گھر والوں کی ضروریات ہے۔ وہ آپ کا نوکر نہیں امام،
وہ امام ہے، وہ اللہ کے نبی کا نائب ہے. امام کا مقام ہم نے نہیں سمجھا، اس کو معمولی سی تنخواہ دے کر اپنا نوکر سمجھ لیا ہم نے. یہی نتیجہ ہے کہ امام صاحب بھی اپنی گھر کی ضروریات کے لیے ان کو اور دوسرے کاروبار کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف ان کو نظر اٹھانی پڑتی ہے. اگر مسجد والے ان کو خود کفیل کرتے تو امام صاحب دوسری طرف نظر نہیں اٹھاتے، وقت پر ان کی حاضری ہوتی. امام صاحب کو مسجد میں نماز کے لیے آنے میں کسی وقت انسانی ضروریات کے لحاظ سے 2-4 منٹ تاخیر ہوتی ہے، سب لوگ گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ امام صاحب ابھی تک نہیں آئے. اور جو ہے ساتھ میں اگر صدر سیکریٹری مسجد میں ہیں تو 2-3 دفعہ ہونے کے بعد ان کو باضابطہ طور پر جو ہے تنبیہ کرنے لگتے ہیں. اپنے نفس کو تنبیہ کیجیے، آج جلسے کے اندر آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ آپ کے لیے 10 بجے کا ٹائم تھا، آپ کتنے جلسوں کے اندر وقت پر پہنچتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی گھر میں. آپ کو اس جلسے کی اطلاع کافی دن پہلے دی گئی تھی، اپنے کام کو آپ سمیٹ سکتے تھے. یہ جلسہ کتنا اہم تھا، آپ صدر اور سیکریٹری ہونے کے لحاظ سے جلسے کی اہمیت آپ نے نہیں سمجھی. آپ کی مسجد ذمہ دار مسجد ہے تو آپ کے اطراف کی مسجدوں کو لے کر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. مجلس اصلاح کی وہ تنظیم والوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی اور آپ کو بولا آپ وقت پر بھی نہیں آئے. یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم مسجد سے آواز دیتے ہیں وقت پر، مؤذن اگر وقت پر اذان نہ دے لوگوں کے روزے خراب ہو جائیں، لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں. آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ تاخیر کرنے پر ان کو جو ہے تنبیہ کرنے کے مجاز ہیں، لیکن آپ کیوں تاخیر کرتے ہیں دوسری جگہوں پر جانے کے لیے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ اہم جلسہ نہیں تھا کیا؟ اس جلسے میں آپ کو وقت پر نہیں آنا چاہیے؟ ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، گھر کے پورے کام و کاج پورا کر کے ہی آئیں گے. ہمیشہ کام رہے گا گھر کا، لیکن جو ملت کی ضرورت ہے، جو ملت کی اہمیت کا کام ہے، اس کام کے سلسلے میں اپنے گھر کے کام کو پیچھے کیا جا سکتا ہے. میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے تلخ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو آپ کو جاننا چاہیے. آپ امام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، مؤذن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ کو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اہم ہدایات آپ کو مساجد کی حفاظت کے تعلق سے، مساجد کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جو ہے وہ آپ کو بیان کی جائے گی. ایک بات میں آپ سے کہوں گا، آپ امام صاحب کو اور مؤذن کو اپنے ساتھ شریک رکھیے تمام کاموں میں. مطلب یہ ہے کہ انتظامی امور میں نہیں کہہ رہا ہوں، جلسے کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کے کام ہیں، محلے کے لحاظ سے غور و فکر کرنا ہے، اس میں ان کو ضرور شامل کیجئے، تب بہت سے کام ہوتے ہیں. ہمارے دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے حضرات روزانہ بیٹھتے ہیں مسجد میں اور مسجد وار جماعت ہوتی ہے، فکر کرتے ہیں کہ کون آدمی نماز میں نہیں آ رہا ہے، کون مسجد میں آنے میں رک رہا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں. بہرحال اب ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب چیزیں سوچے اور یہ سب چیزیں سوچ کر کے ان کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہوں. میں پھر ایک مرتبہ آپ سے جو ہے تاخیر پر، آپ سے جو ہے تلخی پر معافی کا خواستگار ہوں اور میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا ہے، اس پر بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اس کے اندر ہم نے کوتاہی کی، پھر رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر رونے سے ہمارے لیے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات کے کام ہم سبوں سے لے لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.